صدیوں پرانی بات ہے، ہندوستان پر اس وقت کے راجا مہاراجے حکومت کیا کرتے تھے۔ ایک ہندو راجے نے بہت سے علاقوں پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ وہ ایک ظالم بادشاہ تھا، بات بات پر وزیروں کو قتل کروا دیا کرتا تھا۔ اس کا ایک وزیر ایک عقل مند اور رحم دل شخص تھا۔ وہ رعایا سے نیک سلوک کرتا تھا اور ان کی مدد بھی کرتا تھا۔ وہ ایک مرتبہ دریا کی دوسری طرف جانے کے لیے دریا پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک ملاح نئی کشتی لیے اس کے استقبال کے لیے موجود ہے۔ جب وہ دوسری طرف پہنچا تو وزیر نے دیکھا کہ بادشاہ کے ہرکارے کشتی پر قبضہ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ وزیر نے ملاح کی کشتی ان سے بچا لی تو وہ وزیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس لوٹ گیا۔ کچھ عرصے بعد کسی نے اس مسئلہ پر وزیر کے خلاف بادشاہ کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ بادشاہ تو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھا کہ کس طرح وزیر سے بدلہ لے۔ کچھ عرصے پہلے دوسرے بادشاہ نے اسے سفید ہاتھی کا تحفہ دیا تھا۔ وہ بچہ تھا مگر اب جوان ہو گیا تھا۔ بادشاہ بما اپنے وزراء اور درباریوں کے اسے دیکھنے گیا۔ تمام درباری اور وزراء اس کی تعریف کر رہے تھے۔ بادشاہ وزیر سے انتقام لینا بھولا نہیں تھا۔ اس نے وزیر سے کہا، مجھے اس ہاتھی کا ٹھیک وزن بتاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، 10 دن کی مہلت ہے۔ وزیر بہت پریشان ہوا۔ وہ مختلف تدبیروں کا سوچنے لگا مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ پریشانی کی عالم میں دریا کی طرف نکل گیا اور وہاں بیٹھ کر سوچ و بچار کرنے لگا۔ اسی دوران وہی کشتی والا بزرگ اس کے پاس آیا اور جھک کر سلام کیا۔ وزیر کو پریشان دیکھا کر پوچھا، وزیر محترم کیا بات ہے، آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ ہاں بزرگو، بادشاہ نے ایک الجھن میں ڈال دیا ہے۔ 10 دن کی مہلت تھی، آج 8واں دن ہے، اگر جواب نہ دیا تو میری گردن اڑا دی جائے گی۔ وہ الجھن کیا ہے؟ شاید میں کچھ مدد کر سکوں۔ بات یہ ہے کہ بادشاہ کے پاس ایک سفید ہاتھی ہے، وہ اس کا وزن بتانے کا کہہ رہا ہے، ورنہ میری گردن… یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، چٹکی بجاتے ہی حل ہو گیا ہے آپ کا مسئلہ۔ میری جان کو بنی ہے، آپ چٹکی بجاتے مسئلہ حل کر رہے ہیں؟ وزیر نے حیرت سے کہا۔ جی محترم، آپ کل ہاتھی لائیے، اسے کشتی پر بٹھا کر دریا میں اتارتے ہیں، جتنے کشتی پانی کے اندر جائے گی اس پر نشان لگائیں گے، پھر اتنے وزن کے پتھر کو نشان تک کشتی پانی میں لے جا کر ڈال کر وزن کر لیں۔ ویری گڈ، وزیر کی سمجھ میں ساری بات آ گئی۔ اگلے دن وہ ہاتھی کو دریا کے کنارے لایا، اسے کشتی میں سوار کر کے دریا میں لے جا کر کشتی پر نشان لگا دیا۔ پھر اس نشان تک پتھر ڈال کر وزن کیا گیا، پھر ان پتھروں کا وزن کیا اور بادشاہ کو بتا دیا۔ اب بادشاہ حیران ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ جب اسے بتایا تو بہت خوش ہوا۔ ایک نیکی کا یہ صلہ دیا ہے جبکہ اس وزیر نے بہت سے معاملات میں بادشاہ کی رہنمائی کی تھی اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ نیکی کر دریا میں ڈال۔ وزیر نے ملاح کے ساتھ نیکی کی اور ملاح نے نیکی کر کے اس کی جان بچائی۔ اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔